بسم اللہ الرحمن الرحیم وقالوا لن يدخل الجنة الا من كان هودا او نصارى تلك امانيهم قل هاتوا برهانكم ان كنتم صادقين بلى من اسلم وجهه لله وهو محسن فله اجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون صدق الله العظيم وقالوا لن يدخل الجنة الا من کان ہودا او نصارا، یہودی اور عیسائی دونوں کہنے لگے ہرگز جنت میں داخل نہیں ہوگا مگر وہ شخص جو یہودی یا عیسائی ہوگا۔ تلک امانیہم، یہ ان کی آرزوئیں تھیں۔ قل، اے میرے پیغمبر فرما دیجئے، ہاتوا برہانکم، لے آؤ اپنی دلیل، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ بلا، ہاں، من اسلم وجہہ، جس شخص نے متوجہ کیا اپنے آپ کو للہ، اللہ کی طرف، وہو محسن، اور وہ نیک تھا، فلہ اجرہ عند ربہ، اس کا اجر اس کے رب کے پاس ہے۔ ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، نہ وہ غمگین ہوں گے اور نہ ہی ان پر خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ وقالت الیہود لیست النصارى علی شیء، یہودی کہتے ہیں، یہودیوں نے کہا عیسائی کسی دین پر نہیں، کسی مذہب پر نہیں، کسی چیز پر نہیں۔ وقالت النصارى لیست الیہود علی شیء، نصارہ کہنے لگے یہودی کسی مذہب پر نہیں۔ وہم یتلون الکتاب، اور وہ دونوں کتاب پڑھتے ہیں۔ کذالک قال الذین لا یعلمون مثل قولہم، اسی طرح کہی بات ان لوگوں نے جو نہیں جانتے تھے، یعنی مشرکین عرب، مثل قولہم، یہودیوں اور عیسائیوں کی بات کی طرح۔ فاللہ یحکم بینہم، اللہ فیصلہ کرے گا ان کے درمیان، یوم القیامت، قیامت کے دن، فیما کانوا فیہ یختلفون، جس چیز میں وہ اختلاف کرتے تھے۔ قرآن کریم کی آیات مبارکہ میں یہود کی کارستانیوں کا تذکرہ اللہ تعالیٰ بیان کرتے چلے آ رہے ہیں۔ مدینہ منورہ میں عیسائیوں کا ایک وفد آیا، اس کے اندر ان کے بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے اخبار، ساتھ تھے۔ عیسائیوں کو پتہ چلا تو وہ بھی ان کے مقابلے میں اپنے ایک وفد لے کے پہنچ آئے۔ ان کی آپس میں بحث تبحث شروع ہوئی۔ عیسائیوں نے کہا کہ یہودی کسی دین پر نہیں ہے، یہ بے دین ہے، حتیٰ کہ انہوں نے تورات کے متعلق بھی غلط باتیں کی، تورات کی تکذیب کی، جھٹلایا تورات کو۔ کرتے کراتے بات اتنی تیز ہو گئی کہ موسیٰ علیہ السلام کی گستاخی پر اتر آئے۔ عیسائی اٹھے، انہوں نے عیسائیوں نے یہ بات کی، اب یہودی اٹھے، انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کی تکذیب کی، عیسیٰ علیہ السلام پر الزامات لگائے، برا بھلا کہا، حتیٰ کہ یہاں تک انہوں نے بکواسات کیے کہ عیسیٰ علیہ السلام کا تو باپ ہی نہیں ہے۔
یہ تو ناجائز طریقے سے دنیا میں آئے ہیں۔ اسی طرح انجیل کے متعلق بھی انہوں نے غلط باتیں کی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی یہ آیات نازل کر کے ان دونوں کو تنبیہ فرمائی، اور یہ فیصلہ فرما دیا کہ نہ تم جنتی ہو نہ یہ جنتی ہیں، بلکہ نجات اس شخص کی ہوگی کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کا اپنے آپ کو پابند کرے گا اور اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کے سامنے سر تسلیم خم کرے گا۔ بلا من اسلم وجہہ للہ وہو محسن، اور وہ اپنی زندگی آقائے دو جہاں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طرز اور طریقے کے مطابق گزارے گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ شخص صحیح دین پر ہے۔ عیسائیوں تم بھی دین پر نہیں ہو، یہودیوں تم بھی نہیں ہو۔ اور اسی طرح مشرک بھی اپنے بارے میں یہ کہتے تھے، وہ کہتے تھے عیسائی بھی صحیح نہیں، یہودی بھی صحیح نہیں، مسلمان بھی صحیح نہیں، ہم ٹھیک ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کا تذکرہ بھی قرآن کریم کی ان آیات کے اندر فرمایا۔ اب دیکھیے ترجمے میں آپ غور کریں تو بات ذہن میں آ جائے گی۔ وَقَالُوا لَن يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ، ان دونوں طبقات نے یہ کہا، یہودیوں اور عیسائیوں نے، کہ جنت میں داخل نہیں ہوگا مگر وہ جو یہودی ہوگا یا عیسائی ہوگا۔ اللہ نے فرمایا تِلْكَ أَمَانِيُّهُمْ، یہ تمہاری آرزویں، تست ارمان، امانی کا معنی کہ تست ارمان ہی رسن، کیسی جنتیاں کہ ہم جنتی ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اگر سچے ہو تو دلیل لاؤ نا۔ کیا دلیل ہے تمہارے پاس تمہارے جنتی ہونے کی؟ کیا تمہاری کتابوں کے اندر لکھا ہوا نہیں ہے کہ آقائے دو جہاں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا ضروری ہے؟ یہ لکھا ہوا نہیں ہے قرآن پر ایمان لانا ضروری ہے؟ کیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اپنے فرمانات وہاں موجود نہیں ہیں؟ کاش کہ مجھے محمد رسول اللہ کا دور نصیب ہو اور میں محمد مصطفیٰ کا کلمہ پڑھ لوں، میں تورات کو بند کر کے بالائے طاق رکھ کے قرآن کو اپنے سینے کے ساتھ لگا کر محمد کے غلاموں میں اپنے آپ کو شمار کر دوں۔ کیا عیسیٰ علیہ السلام کی یہ خواہشات نہیں تھی؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ، لے آؤ اگر تمہارے پاس دلیل ہے، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ بلا، اب اللہ نے بتایا دیکھو دلیل ہمارے پاس ہے۔ اللہ فرماتے ہیں بلا من اسلم وجہہ للہ، ہاں وہ شخص جس نے اپنے آپ کو متوجہ کیا، اپنے آپ کو جھکا دیا، سر تسلیم خم کیا، کس کے لیے؟ اللہ کے لیے، اللہ کی طرف۔ وَهُوَ مُحْسِنٌ، اور وہ نیکی کے اندر لگا رہا، نیک بنا رہا۔ فَلَهُ أَجْرُهُ عِنْدَ رَبِّي، اس کے لیے اس کے رب کے ہاں پاس کیا ہے؟ اجر ہے۔ تمہارے یہ ارمان ہی ہے کہ ہم سب کچھ کریں، گل چھڑے اڑائیں، اپنی خواہشات پر چلیں، اپنی مرضی پوری کریں، سب دین کے خلاف ہوں اور جنت کے ہم پھر بھی وارث ہم ٹھہرائیں۔ فرمایا تِلْكَ أَمَانِيُّهُمْ، یہ تمہاری آرزویں ہیں۔ آگے فرمایا وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، نہ خوف ہوگا ان پر نہ وہ غمگین ہوں گے۔ ظاہر ہے جب اللہ اجر دے گا، جنت دے گا، جنت کے اندر خوف بھی نہیں اور غم بھی نہیں ہے۔ آگے اللہ نے فرمایا وَقَالَتِ الْيَهُودُ لَيْسَتِ النَّصَارَىٰ عَلَىٰ شَيْءٍ، وہ جو ان کا آپس میں جھگڑا ہوا، فرمایا یہود کہتے ہیں عیسائی کسی دین پر نہیں، عیسائی کہتے ہیں یہودی کسی دین پر نہیں۔ وَهُمْ يَتْلُونَ الْكِتَابَ، اور وہ کتاب پڑھتے ہیں، حالانکہ ان کو پتہ ہے کہ دین اصل دین کے اِنَّ الدِّينَ عِندَ اللہِ الْإِسْلام، دین تو دین اسلام ہے۔ تو اس لیے فرمایا وَهُمْ يَتْلُونَ كَذَلِكَ قَالَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ مِثْلَ قَوْلِهِمْ، اب انہوں نے دیکھا نا یہودی یہ کہتے ہیں، عیسائی یہ کہتے ہیں، مشرک اٹھے، انہوں نے کہا نہیں جی ہم جنت کے وارث ہیں، کوئی کسی دین پر نہیں، دین تو ہمارا ہے، بت پرستی جو ہے یہی سچا مذہب ہے، کیونکہ وہ بتوں کے پجاری تھے۔ تو اللہ نے فرمایا فَاللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، قیامت آنے والی ہے، کر لو جو کرنا چاہتے ہو، پتہ ان کو بھی ہے، پتہ ان کو بھی ہے، پتہ تیسرے طبقے کو بھی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں قیامت آئے گی فِي مَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ، اللہ تعالیٰ تمہارے
ان اختلافات میں جو تم دنیا کے اندر کرتے تھے اس کے اندر فیصلہ ہو جائے گا اور پتہ چل جائے گا کہ جنتی کون ہے، ناجی کون ہے، نجات پانے والا کون ہے، جنت کا وارث کون ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو قرآن کی سمجھ دے۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔